ما في السر والضمير واغفر لنا القليل والكثير واغفر لنا القليل والكثير. اللهم إنا في ساحة عفوك اللهم إنا في ساحة عفوك لا تذلنا ولا تحرمنا لا تذلنا ولا تحرمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کہ ایک ہی راستے کو یا ایک ہی کو اللہ تعالیٰ بھی چنتا ہے، آپ بھی اس دور میں چاہے ہسٹری دیکھ لو چاہے ایک بھی. ابھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے اصل میں 8 بیٹے تھے جی. قرآن تو 2 کی بات کرتا ہے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی. تو چلو 2 پہ اگر آ جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیشہ ایک کو چنا، جس طرح حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ یہ 2 بھائی تھے، خدا نے ایک کو چنا. حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، خدا نے ایک کو چنا. تو حضرت اسحاق سے دیکھ لیں، خدا نے اسے چنا تو اسی سے ساری نبوت، سارے نبی اسی میں سے آئے. حضرت اسماعیل کو آپ کہتے ہیں نبی، حضرت محمد جا کے آئے اینڈ میں، درمیان میں سارا خانہ خالی ہے. تو اس کا کوئی کلیریفیکیشن یا کوئی ہمارے پاس تو دیکھیں اس کی بک ہے، ہمارے پاس تو بک ہے، وہ ساری اس وقت سے حضرت ابراہیم بائبل میں نیا عہد نامے میں آپ کو آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. میں آپ کی نسب نامہ میں ملے گا. بہت خوب، بہت شکریہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. آپ کا نام میرے خیال میں بتایا گیا ادریس ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب ملے گا. میں بلکہ جی پترس نام ہے جی. میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں کہ خانہ خالی نہیں ہے. ہم حضرت اسحاق کو بھی نبی مانتے ہیں. قرآن مجید میں حضرت اسحاق کا بھی ذکر آیا ہے، یہ نہیں کہ حضرت اسماعیل ہی کا ذکر آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت اسحاق کی بھی نسل سے جو نبی آئے ہیں ان کا بھی ذکر ہوا ہے. حضرت اسماعیل سے جو نبوت چلی ہے، امتحانات جو اللہ نے حضرت اسماعیل سے لیے ہیں وہ کسی اور حضرت ابراہیم کے اولاد سے، بیٹوں سے نہیں لیے. اور یہ جو اس امتحان کا جو رزلٹ ہے وہ اس رزلٹ کے تحت اللہ کے پہلی مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کے صلب میں اللہ نے رکھا ہے. تو درمیان میں جو خانے کی جو بات کریں خالی ہوا، وہ ایسا نہیں ہے. وہ حضرت اسحاق کی طرف سے بھی جو نبیوں کا سلسلہ چلا ہے ان تمام کو اسلام انڈوز کرتا ہے اور مانتا ہے، اور اس لیے آپ کو اس میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. چلیے اچھا، یہ جو ایک اور بات پوچھی ہے کہ اگر ڈر کے کسی امام نے غار میں چھپ گئے تھے، نعوذ باللہ جو کسی نے کہا، تو ایک اچھا انہوں نے سوال کرنے والوں نے حضرت جعفری صاحب نے، سید اقبال جعفری صاحب نے اچھا ایک خوبصورت ثبوت یہ دیا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو کیا اللہ نے ڈر کے مارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اٹھا لیا تھا چوتھے آسمان میں؟ اس پر تھوڑی سی آپ مزید کچھ روشنی ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو ڈالیں، نہیں تو پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میں یہ بات پہلے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کے جو بھی معاملات ہیں اور شخصیات جو ہیں وہ خود بخود نہیں بنتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہو کر کے ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اللہ کی جانب سے جو ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو نبھاتے ہیں، ان کو نبھاتے ہیں، اور ان ذمہ داریوں کا اہل بڑھنے اور بنانے کے لیے بھی نظام مشیت جو ہے وہ کار فرما ہے. ایسے نہیں ہے
قرآن مجید کی ایک آیت سورہ القصص کی اس معاملے میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، حبیب آپ کا رب جو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے اس کو پیدا کرنے کے بعد اپنی مخلوق میں سے سب پر ذمہ داریاں اور سب کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا، ان میں سے ایک شخصیت ہوتی ہے اپنے جو کام ان سے لینا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے اور اس کے تحت ہی وہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اٹھایا جانا ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈر کی وجہ، تو ڈر پھر کس کا ڈر؟ اللہ کو ڈر ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے یعنی فرمایا وما قتلوہ جی جی وما صلبوہ یقیناً وما قتلوہ یقیناً بر رفعہ اللہ الیہ، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تو اس بات پر غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، تو خدا تو ان چیزوں سے پاک ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ اللہ نے ڈر سے بلا لیا ہے، اپنے آپ تو پیغمبر اوپر نہیں جا سکتے، سمجھے؟ تو یہ تو توہین ہے خداوند قدوس کی۔ اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی جو بھی اس طرح کی شخصیات جیسے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، اگر ان کا بھی یہی معاملہ ہے تو ان کے اندر بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے آپ تسلیم کریں یا نہ کریں یہ دوسری بات ہے جی، لیکن کم از کم گفتگو کرتے ہوئے گفتگو کا جو معیار ہے وہ باادب ہونا چاہیے۔ جی جی نہیں، امام معصوم امام مہدی علیہ السلام کا سنی تمام انتظار کر رہے ہیں، ایسے میں نام لے کر کے امام مہدی ان کا 12واں امام غار میں چھپ گیا ہے اور توہین کرنا کہ وہ ڈر کے یہ ساری باتیں جو ہے نا توہین آمیز باتیں ہیں۔ کم از کم ایک اہل علم کو جو نہیں مانتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ کسی کے یہاں پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہے، تو خیر جس دلیل پر بھی یہ کہہ رہا ہے وہ اپنی دلیل پیش کرے، لیکن توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرے، کیونکہ اس سے نقصان کسی اور کا نہیں ہے، گستاخ کا ہی ہوتا ہے۔ ویسے میں نے جہاں تک میری یادداشت ہو سکتا ہے تو کمزوری اب عمر کے اس حصے میں ہے، مگر میں نے اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی طبقے ہیں ان طبقوں میں سے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر سنا ہے ان کی تشریف آوری کے بارے میں، تو لفظ پیدائش مجھے یاد نہیں کہ کسی نے بھی کہا ہو، ظہور کا لفظ کہا جاتا ہے۔ جی جی نہیں، اس کے علاوہ ہم نے اہل سنت کے ہمارا ایک پروگرام چلتا رہا ہے، انشاءاللہ ہم ماہ سفر کے بعد پھر ماہ ربیع الاول سے اس کو پھر سے جاری کریں گے، شروع کریں گے۔ ہمارا ایک پروگرام چلتا رہا ہے انتظار فرج۔ انتظار فرج جو امام مہدی علیہ السلام سے مخصوص پروگرام ہے، اس میں ہم نے تقریباً 12 سے 14 اہل سنت کے بزرگ علماء کے نام اور ان کے حوالے دیے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ 12ویں ہیں، انہی 12 خلفاء کے آخری اللہ کے یہ زمین پر خلیفہ ہیں، اور یہ آخری جو ہیں وہ 11ویں کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام اہل بیت سے ہیں اور وہ اسی سلسلے سے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت بھی ہو جائے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کئی صدیوں کے بعد کہیں اور پیدا ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا بیٹا اگر امام مہدی ہے تو وہ انہی کے زمانے میں انہی کی موجودگی میں پیدا ہوگا، چنانچہ وہ قائل ہیں اس بات کی کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر جو ہے وہ کب ہوں گے؟ اللہ کے حکم سے، جب بھی حکم ہوگا تب ظاہر ہوں گے۔ مقصود حسین سید صاحب واٹفورڈ سے انہوں نے فارسی میں جو شعر پڑھا جس کے جو قافیے ہیں لطیفہ اور ثقیفہ، بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں مدلل ڈاکومنٹڈ یہ ثبوت دیں گے کہ کربلا کی بنیاد ثقیفہ میں آپ کو جا کے ملے گی، وہ جڑیں، وہ روٹس، وہ سارے اسباب و علل آپ جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، درک کریں گے تو آپ کو سیدھے ثقیفہ ہی میں سارے سرے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ہم فی الحال اس پر بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ایک
پروگرام کے اندر ساری بات نہیں ہو سکتی ہے۔ مدینے والوں سے مولا امام حسین نے کہا نہیں تھا، اس لیے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے والے گئے نہیں تھے۔ اگر کہا جاتا تو سارے مدینے والے اٹھ کھڑے ہوتے اور امام حسین کے ساتھ ہو جاتے۔ آج کا مولوی یہ تصور کر رہا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے بھائی مقصود حسین سید کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدینے کو چھوڑنے سے پہلے یزید کے اقتدار پر آنے سے بھی پہلے معاویہ ابن ابو سفیان نے مدینے والوں سے بیعت لے لی تھی یزید کے لیے۔ سارے مدینے والوں نے سوائے چند معتبر ہستیوں کے بیعت کر لی تھی یزید کی۔ تو کیسے امام حسین کے ساتھ وہ چلتے؟ وہ تو شہادت کے بعد واقع حرا میں اور اس سے پہلے یزید کے کرتوتوں سے صحیح معنوں میں جب پردہ اٹھا دیا گیا اور حقائق کھل کے آ گئے، اس شہادت کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مسلمانوں کو جو جہاں خبر پہنچتی ان کے اندر یزید کے خلاف ایک نفرت جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی، ورنہ اس وقت تک سب سو رہے تھے میرے بھائی۔ یہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف کوفے والوں کو ہی آپ مورد الزام ٹھہرائیں۔ کوفے والوں نے یزید کے خلاف امام حسین کو بلایا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے نا اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اور انہوں نے دھوکہ دیا، جس پر ہم لگاتار لعنت کرتے آ رہے ہیں کہ جس نے بھی دھوکہ دیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینے والے امام حسین کے ساتھ بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے اور امام حسین نے خود جو ہے وہ مخفیانہ سفر کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا اور ان کو جو ہے بلایا نہیں تھا، پکارا نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مدینے والے خود معاویہ ابن ابو سفیان کے ہوتے ہوئے یزید کی بیعت کر چکے تھے، میجارٹی اس کی۔ آج بھی میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی تصدیق آپ ہمارے جو بہت محترم اور بہت بزرگ تجربہ کار عالم دین جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ، کہ آج بھی اگر دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت کو، یہ جو 73 فرقے مسلمانوں کے ہیں، اکثریت آج بھی یزید کو برا نہیں کہتی ہے، لعنت کرنے سے روکتی ہے۔ صرف چند ایسے اہل سنت کے افراد ہیں اور اچھا خوش عقیدہ ہے، اگرچہ وہ لوگ ہمیں بھی اپنے تان اور لان سے نوازتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو اس معاملے میں خوش عقیدہ پاتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو لعنت کا حقدار قرار دیا، اور حضرت ابو حنیفہ نے تو انہیں کفر کا فتویٰ دیا کہ وہ کافر ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر آج کے مسلمانوں کو بھی دیکھیں تو میجارٹی یزید کو اپنا لیڈر یا کم از کم یزید کو برا بھلا نہ کہنے کی سفارش کرتی ہے۔ آج بھی اکثریت اہل سنت کی ہے۔ اس پر آپ بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بزرگوں نے اسلاف میں سے، کہ وہ شارب الخمر تھا اور شطرنج کھیلتا تھا، بندروں کا کھلاڑی اور کتوں کا، اور اس طرح کی جتنی اس محرمات وہ سب کے سب اس کے اندر ساری تھیں، مگر کہتے ہیں کہ ما ھذا کانا صحیح العقیدت، یزید ان بدماشیوں کے باوجود بھی صحیح العقیدہ تھا۔ جی، اس کے مسلمان ہونے پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ اور آج بھی اہل بیت کے فضائل کے نام پر فضائل اہل بیت کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن واقعہ کربلا میں جو ظلم ہوئے ہیں سید زادیوں پر اور سید سجاد پر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، وہاں سے لے کے کوفہ پھر وہ شام تک، ان میں سے کچھ مظالم کا بھی انکار کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل، اور یہ اس بات کا تو ابھی تک ہے کہ جی وہ یزید نے حضرت امام حسین کی شہادت کا حکم نہیں دیا تھا، یہ ابن زیاد کا قصہ، یعنی یزید کی وکالت بدستور کی جا رہی ہے۔ جی اچھا، بڑے بڑوں نے کیا ہے، اور جو بڑے بڑے ولی بھی ہیں نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ بہرحال ہم نہیں جانا چاہتے ان باتوں میں۔ آج بھی اکثریت اہل سنت کی وہ ہے کہ جو یزید کو برا بھلا نہیں کہتی ہے،
اور اس کو برا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کافر بھی قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں اتنے تمام گناہ، جیسے کہ ابھی قبلہ نے فرمایا اتنے سارے گناہ تو ہیں لیکن پھر بھی وہ صحیح العقیدہ ہے اور وہ مسلمان ہے. تو یہ ذہنیت تو بہرحال آج بھی ہے، تو اس زمانے میں کیا رہی ہوگی؟ یہ جو آج کا ملا بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ اگر امام حسین کہتے تو سارے مدینے کے لوگ چل پڑتے. ایسا نہیں ہے. مدینے کے لوگوں نے معاویہ ابن ابو سفیان کے زمانے میں اس کے ہوتے ہوئے یزید کی بیعت کر لی تھی. صرف چند افراد تھے کہ جنہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، اور وہ چند افراد ان میں سے سارے کے سارے تو نہیں آئے امام حسین کے ساتھ، لیکن جو رہ گئے تھے ان کو بھی امام حسین نے ایک مصلحت کے تحت مدینے میں رہنے کا حکم دیا اور باقی اپنے ساتھ لے کے گئے. تو یہ نہیں ہے، وہاں دعوت عام تھی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. مولا امام حسین کا یہ استغاثہ کیا کسی کو پتہ نہیں ہے؟ یہ کسی خاص طبقے کے لیے تھا، کسی خاص شہر کے لوگوں کے لیے تھا، مدینے والوں کے لیے نہیں تھا. یہ باتیں جو ہے وہ عجیب و غریب ہے. ایران اور ہمدان جیسے دور دراز علاقے سے امام حسین کی ان 72 میں کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے، تو کیا مدینے والوں کو کسی نے روکا تھا کہ وہ امام حسین کی مدد کریں؟ یہ باتیں جو ہے آج کی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. حقیقت یہ کہ آج بھی اکثریت ہے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جو اہل سنت کے خوش عقیدہ اس معاملے میں جو یزید کو لعنت کرتے ہیں اور یزید کو فاسق و فاجر کے ساتھ ساتھ کافر بھی گردانتے ہیں، ہم کم از کم اس حد تک ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ چلو کم از کم ایک پلیٹ فارم حسینی کا تو قائم کرو، باقی چیزوں کو بعد میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، یہ اور بات ہے. ورنہ اس حد تک تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارا انصاف ہے، انصاف کا تقاضا یہ کہ جہاں تک جو ہمارے ساتھ چلے اس کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. اگلے ہمارے جو کالر تھے، اچھا مقصود حسین سید صاحب کا ایک اور سوال تھا کہ ذبح عظیم کا مصداق امام حسین علیہ السلام، اس کا اگر کوئی انکار کرے تو کیا کوئی اور بھی ایسی کوئی ذبح عظیم والی بات سامنے آ سکتی ہے؟ قرآن تو سارا نازل ہو چکا، ساری وحی آ گئی، اور اس کا کیا کوئی اور بھی مصداق، اس کا کوئی امکان ہے؟ میری نظر سے تو نہیں گزرا. جی یقیناً نہیں ہے. اس لیے کہ اب جو ہے وہ ہر دور میں ہوتا ہے نا کہ غلبے کا دور ہے اور مغلوب ہونے کا دور ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ جو ہے نا آخری زمانے میں وہ یہ کہ اب حق کو بالادستی ہوگی. اب مغلوب جو ہوگا وہ باطل ہوگا اور باطل پرست ہوں گے. لہٰذا اس روئے زمین پر انشاءاللہ کوئی بھی اب ذبح عظیم نام کی چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو قربانیاں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ضروری تھیں وہ ساری قربانیاں تو ہو گئی ہیں. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حق کو بالادستی دینے اور باطل پرستوں، ظالم اور ظلم کے بانیوں کا ستیاناس ہونے والا ہے، جس کے ہم انتظار میں انشاءاللہ المستعان. پرویز صاحب پیٹر برو سے پہلا تو سوال انہوں نے یہ کیا کہ جب اللہ کی یہ مشیت تھی کہ حضرت اسماعیل ذبح ہوتے ہوتے بچ جائیں، چھری حضرت اسماعیل نے تو حضرت ابراہیم نے تو یہی سوچ کے ارادے سے چلائی تھی کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو بچا لیا. اگر کربلا میں امام حسین کو نہیں بچایا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہی چاہتا تھا. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دین کے خدمت کے لیے اور مشن نبوت اور توحید کی جو شمع ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو سلسلہ نبوت کا بنایا ہے وہ اسی طرح سے ہے. ہر دور میں کفر حق کے مقابل آتا رہا، تو کبھی کفر غالب آیا اور حق تھوڑی وقت کے لیے مغلوب ہو گیا، اور کبھی حق غالب آیا اور کفر تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، چلتا رہا. میدان کربلا کے یہ جو حق کا غالب آ جانا اور کفر کا مغلوب ہونا، یا کفر کا ایک وقت میں عارضی طور پر غالب آ جانا مغلوب ہونا، یہ اصل میں بندوں کی آزمائش ہے، اور بندے اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنت
سبحان اللہ. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو گے تو بس سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں ان آزمائشوں سے نہیں گزارا جائے گا جن آزمائشوں سے تم سے پہلے لوگ گزرے. انہیں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور اتنے ہلا کر کے رکھ دیے گئے کہ اس ہلائے جانے اور ان پریشانیوں میں اس وقت کے رسول کی زبان پر بھی یہ آیا کہ اے اللہ، میں جو اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوں یہ لوگ بہت مصیبت اور بڑی آزمائش میں کہیں یہ اس سے ڈگمگا نہ جائیں. جب یہ زبان پر آیا تو پھر ایمان والوں کی زبان پر بھی آیا کہ متى نصر اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کہاں ہے، کب آئے گی؟ بس یہ کہنا تھا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آ گئی. یہ آزمائش کے طور پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس حوالے سے یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قاتل ہے اور ظالم ہے وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے اور یہ سارا اللہ کے اوپر چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ امتحان لیتا ہے بندوں کا، اور اس امتحان میں جو قبلہ نے فرمایا، میں ایک جملہ اضافہ کروں گا کہ امتحان اللہ لیتا ہے تو ظرف کے مطابق لیتا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا امتحان اس حد تک اللہ نے لیا کہ مزید اس کے بعد وہ امتحان نہیں دے سکتے تھے، وہ امتحان جو کربلا میں امام حسین نے دیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہاں روک دیا اور یہاں نہیں روکا تو اس میں امتحان کی حدت اور شدت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ جو قاتل اور ظالم ہے بہرحال وہ اپنا پورا ایک ایک جرم کا باقاعدہ جو ہے وہ ذمہ اپنے سر لیتا ہے اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کے ظلم اور ظلم کے سہنے کی جتنی مقدار ہوتی ہے اسی حد تک وہ اللہ سے اجر بھی پاتا ہے. تو ایک طرف سے معجور ہوگا، دوسری طرف سے معذب ہوگا جس پر اللہ عذاب نازل کرے گا، وہ قاتل اور ظالم ہوگا، اور جو مظلوم ہوگا اس پر اللہ کا کرم اور اس کی عظمت اور اس کی لگاتار ثواب اور اس کی رحمت اور نعمت کا سلسلہ ہوگا. تو میں ہمارے پرویز صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کی مشیت کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن مشیت انسان کو مجبور نہیں کرتی ہے. دونوں طرف اچھا کریں تو بھی مجبور نہیں ہے، برا کریں تو بھی مجبور نہیں ہے. مشیت مجبور نہیں کرتی ہے. ہاں کسی جگہ پر امتحان اس کی کیپاسٹی سے زیادہ ہو تو اللہ اس امتحان کو روک دیتا ہے، اور اگر کسی کی کیپاسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے کڑیل جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل بھی نکال سکے اور اس کے اندر استقامت میں کوئی کمی نہ آئے، تو وہ امتحان حسین سے اللہ کربلا میں لے چکا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے اس ظرف کی وجہ سے کہ جو امام حسین کے اندر پایا گیا. اب دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے پرویز بھائی پیٹر برو سے کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے کہا کہ غیر اللہ سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے آج جو ہے کہا کہ وہ شہیدوں سے بھی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دیگر باتوں کی طرف جو لگاتار آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کے اس سوال کا مختصر جواب، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا، مختصر جواب یہ ہے میرے بھائی پرویز صاحب، اس کو نوٹ کریں، کسی وقت پر ہم انشاءاللہ تفصیلی آپ سے گفتگو کریں گے. اللہ نے غیر اللہ سے مانگنے سے منع کیا ہے، نہ کہ نبی اللہ سے مانگنے سے اور ولی اللہ کے مانگنے سے. غیر اللہ کو سمجھیں، غیر اللہ یعنی جو اللہ کے مقابل میں آئے وہ غیر اللہ ہے. فرعون سے مانگنا، شداد سے مانگنا، حامان سے مانگنا، دشمنان خدا سے مانگنا، اور آج اس دور میں کہ جو دشمن خدا ہیں ان سے مانگنا یہ شرک ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں جن کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی جانب سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، حتیٰ توفیق کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. تو ایسی صورت میں میرے بھائی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غیر اللہ اور ولی اللہ اور نبی اللہ میں فرق ہونا چاہیے. جی حضرت سلیمان السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے. جی اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے بادشاہت مانگی، مانگ کے لی. اللہ فرماتے جو ہمارے بندے نے مانگی ہم نے دے دی، اور دینے کے بعد پھر یہ فرمایا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. سبحان اے پیغمبر یہ ہماری عطا ہے، آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہو عطا کرو، سبحان جس کو چاہو روک لو. سبحان اللہ.
کیا بات. ہاں تو یہ بالکل. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے تقیہ کیوں نہیں کیا. انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے نا اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں تقیہ کا مورد نہیں تھا. ایک پروگرام ہم انشاءاللہ کرنے والے ہیں, کافی دنوں سے میری خواہش بھی رہی ہے, انشاءاللہ اگلے کسی وقت ہم پورا ایک پروگرام تقیہ کو مخصوص کریں گے کہ تقیہ ہے کیا. کیونکہ بعض لوگ تقیہ کا بھی ناجائز وہ معنی نکال کر کے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ مذہب اہل بیت کو جو ہے وہ کمزور کرنے کے لیے تقیہ کی بات کرتے ہیں کہ یہ ان کا تو عقیدہ تقیہ ہے. تقیہ کو سمجھیں, یہ تقیہ ہمارا خاص مخصوص کوئی عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی, یہ قرآنی عقیدہ ہے, یہ عقل اور شعور کا عقیدہ ہے, یہ بصیرت کا عقیدہ ہے. لیکن جہاں تک امام حسین کی بات ہے, تقیہ کے جو مراحل ہیں ان مراحل میں امام حسین نہیں تھے. امام حسین کے لیے واجب تھا قیام کرے, حتیٰ اگر حالات کا کوئی صحیح معنوں میں جائزہ لے نا, تاریخی حالات کا, لوگوں کو تاریخ سے روک دیا جاتا ہے. یہ تو مصیبت ہے, تاریخ کے پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے. ورنہ اگر تاریخ اسلام کی جو تاریخ ہے نا مسلمانوں کی, اس کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پرویز بھائی. وہ یہ ہے کہ اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ بھی کرتا تب بھی امام حسین قیام کرتے اس کے خلاف. انشاءاللہ آئندہ جب ہم تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. آپ نے ایک اور سوال کیا کہ کیا اصحاب ثلاثہ کو بھی مورد الزام قرار دیا جا سکتا ہے کربلا کے واقعے میں. یہ آپ پر ہم چھوڑتے ہیں, تاریخ کو ہم بیان کریں گے اور اسباب و علل بیان کریں گے, اور اس کے بعد نتیجہ جو ہے, فیصلہ جو ہے وہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ بتائیں ہمیں کہ آیا اس میں یہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. آخری جو آپ نے سوال کیا ماتم کے سلسلے میں, اور یہی سوال ہمارے ایک اور بھائی احمد ویمبلے سے انہوں نے کیا کہ وہ تو شہید تھے, ان کی عظمت کیا کہنا, اور پھر آپ جو سینہ کوبی کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے. ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب میرے بھائی پرویز, امام حسین کے چاہنے والے اور عاشق کے لیے کوئی یہ واجب کام نہیں ہے. شریعت میں واجب نہیں ہے کہ کوئی ماتم بھی کرے. بعض لوگ مجھے کافی ای میلز آئی ہیں, ایک بہت ہی پڑھے لکھے آدمی نے ای میل کیا کہ میں نے ہر بات آپ کی اور آپ کے عقائد کی پڑھی اور دلائل کی روشنی میں پڑھی ہے, تو میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں چھلانگ لگا کر وہ مذہب اہل بیت جو آپ بتاتے ہیں اس میں داخل ہو جاؤں. لیکن ایک پرابلم ہے کہ ماتم میں سمجھ نہیں سکا ہوں. یہ ماتم جو ہے یہ کیا چیز ہے اور میں اس کو سمجھ نہیں سکا ہوں. تو میں نے ان کے جواب میں صرف اتنا لکھا کہ مذہب اہل بیت میں آنے کے لیے آپ کو ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماتم کوئی واجبی امر نہیں ہے, شریعت میں اس کو واجب کہا نہیں گیا ہے. ماتم ایک عاشق کا عشق ہے, ماتم ایک محب کا انداز ہے. وہ جو عاشق آل رسول ہیں ان کا یہ انداز ہے کہ اگر کہیں کوئی مصیبت آل رسول پر دیکھتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں, گریہ کرتے ہیں. اور یہ سنت انبیاء بھی ہے. انشاءاللہ اس پر بھرپور ایک پروگرام کریں گے ماتم پر کہ ماتم کی صحیح تاریخ کیا ہے, کب سے شروع ہوئی ہے اور کب یہ جو ہے ماتم کیا گیا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے قبلہ سے بھی سنا اور یہ اہل سنت کی تمام کتابوں میں ہے. جناب ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا, انہوں نے جو روایت کی اور جو مسلم ہے اور صحیح ہے حدیث, جو صحیح حدیث ہے اس کو تو پڑھتے نہیں ہیں لوگ, ضعیفوں کی طرف جاتے اور ضعیفی کو اٹھاتے رہتے. صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا کے میدان سے آیا ہوں اور سارا بدن, چہرہ, داڑھی, سر اور سارا جو قبا مبارک تھا وہ سارا وہ دھول کربلا کے خاک میں آلودہ تھا. یہ غم کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی نے بعد میں بنائی ہو. بعض لوگ صبر کی باتیں کرتے کہ صبر جناب وہ بہت اس کی عظمت ہے تو صبر کرنا چاہیے, اور ماتم صبر, آپ پر مصیبت آئے نا آپ کو صبر کرنا چاہیے. میدان میں جو کربلا میں تھے نا سب نے صبر کیا ہے,
امام حسین سے لے کے تمام حتیٰ وہ چھوٹی بچی ننھی سکینہ اس نے بھی صبر کیا ہے۔ صبر تو جن پر مصیبت آئے نا، مصیبت کے مقابل میں صبر کرنا چاہیے، اور اس موقع پر امام حسین نے اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بھی کہا کہ تم میری شہادت کی خبر سننا تو دیکھنا مجھے شہید ہوتے ہوئے، تو تم واویلا نہ کرنا، گریبان چاک نہ کرنا، اس کی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر۔ وہ بات بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، کیونکہ زینب کو اس موقع پر سلام اللہ علیہا کو ان کو ماتم نہیں کرنا تھا، اس کو اس موقع پر مضبوط کلیجے کے ساتھ بڑے بڑے مسائل کو فیس کرنا تھا، بڑی بڑی مصیبتوں کو برداشت کرنا تھا، اور ماحول کو امام حسین کے اس مشن کے لیے اپنے حق میں موڑنا تھا، اور ان سیدانیوں کی حفاظت کرنی تھی، اور ایک وقت میں عباس بن کے دکھانا تھا، حسین کی بہن بن کر اور علی کی بیٹی بن کر پوری استقامت کے ساتھ کام کرنا تھا۔ اس لیے یہ کہا، ورنہ اس کے بعد آپ نے جو نوحے پڑے ہیں، جو ماتم صفحے ماتم اور صفحے عزا بچھائی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں تو تمام اہل سنت اور تشیع کی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے ان کے چہرے پر لوگوں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، وہ کبھی کھلکھلا کے ہنسے نہیں، وہ بار بار اپنے بابا کی مصیبت کو اور جو سیدانیوں کے ساتھ ظلم ہوا اس کو سوچ سوچ کے روتے تھے اور گریا کرتے تھے۔ احمد صاحب جی، جانور کے سر کا گوشت نہیں کھایا جی جی امام زین العابدین، بالکل بالکل۔ پوچھا گیا کوئی، ان کا نہیں، صرف شریعت انوالو نہیں ہے، میں جب اس سر کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ 72 سال یاد آ جاتے ہیں، جی جی، اس وجہ یاد روتے رہے اور گریا کرتے رہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ابن شہاب ظہری اہل سنت کے بہت ہی مانی ہوئی شخصیت ہیں، اور ان کو محدث اور بڑی عظمت سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں، چونکہ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھے، انہوں نے جو واقعہ درج کیا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ مجلسوں کو برپا کیا جاتا تھا، مرثیہ پڑھا جاتا تھا، نوحے پڑھے جاتے تھے۔ انشاءاللہ تفصیل آئے گی اس کے بعد ہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی وجہ ہے کہ ماتم میں کبھی کسی سال کمی نہیں آئی۔ بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی، اڑایا گیا۔ ماتمی جلوس پر حملے کیے گئے، بم سے حملے کیے گئے، مختلف طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور آج کے زمانے میں کیا، اس زمانے میں جو خون آشام دور تھا اور ظالم اور غاصب حکمرانوں نے کوشش کی تھی کہ ماتم کا سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن اس ماتم کے سلسلے میں کبھی کوئی کندی نہیں آئی، بڑھتا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے ماتمی جلوس میں بم رکھ کے ان کے اندر ان کے دھماکے سے ڈرایا گیا، لیکن وہ سعودی عرب کے اندر بھی ماتمی جلوس جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور ہر جگہ ہے۔ اب آپ خبروں میں دیکھیے گا کہ ملیشیا میں اسی سال اسی ماتم اور اسی احتجاج کی صورت سے متاثر ہو کر پڑھے لکھے اہل سنت کے بہت سارے ملیشین جو ہے وہ مذہب اہل بیت اختیار کر گئے کہ پکڑ دھکڑ ہوئی اور ان کو کافر کہا گیا اور ان کو جیل میں لے جایا گیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ ملیشیا کے جیلر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اور وہ یہ خبروں میں ہے، آپ ذرا خبروں کو تفصیل سے، اسلامی دنیا کی خبروں کو تفصیل سے آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جیلر نے کہا کہ ان لوگوں کو ایک اسپیشل جیل میں رکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ کامن جیل میں جائیں گے تو جتنے جیل میں مجرم ہیں نا وہ سارے کے سارے شیعہ ہو جائیں گے۔ اس حد تک خوف زدہ ماحول آج بھی ہے، لیکن ماتم میں کبھی آپ نے کمی نہیں دیکھی ہے۔ تو یہ ماتم جب یہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اہم بات ہے جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آج نہیں تو کل، جیسے رونے پر پابندیاں لگائی جاتی تھیں، آج الحمدللہ بیٹھ کے اہل سنت کے مولوی بھی روتے ہیں، رلاتے بھی ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، یہ ترقی ہے، اور انشاءاللہ کچھ سالوں کے بعد آپ بھی ماتم کریں گے میرے بھائی احمد، نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ماتم کو آپ برا ضرور نہیں کہیں گے۔ اتنا تو ہو جائے گا کہ آپ کے نزدیک یا پرویز بھائی کے نزدیک یا دیگر لوگوں کے نزدیک یہ چیز کوئی بری چیز اور بھیانک چیز نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس میں آپ کا بھی دل کرے گا، اگرچہ آپ ماتم نہ کریں، دل کرے گا کہ آپ بھی اس احتجاج، ظلم کے خلاف احتجاج میں، عشق والوں میں، عاشقوں میں اپنا نام درج کرا لیں۔ میں اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ کے لیے یہ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں
کہ یہ جو ذبح عظیم پروگرام ہے یہ چلتا رہے گا ماہ محرم اور سفر. ہر ہفتے منگل اور پیر اور منگل کے دن، منڈے اور ٹیوزڈے 8 بجے سے یہ پروگرام شروع ہوگا. اس میں انشاءاللہ قبلہ محترم جناب علامہ مدنی صاحب بھی ہوں گے اور دیگر انشاءاللہ علماء کرام بھی وقتاً فوقتاً اس میں حاضری دیتے رہیں گے. ہمیں کل کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی